40 دن اور 40 رات ہو گئے ہیں اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تمام زمین، اونچی اونچی عمارتیں اور عظیم پہاڑ سب پانی میں غرق ہو چکے ہیں اور ہر طرف گپت اندھیرا اور بارش و طوفان کی آوازیں۔ اس بیچ ایک بڑی کشتی پانی کے بیچ غوطے کھا رہی ہے اور پانی کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کشتی کے اندر موجود لوگ خوف کی وجہ سے خالق کائنات سے دعا میں مصروف ہیں۔ یہ کشتی کس کی ہے؟ کشتی میں سوار لوگ کون ہیں؟ اور یہ عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا؟ حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھولی پھلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور انہوں نے مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ وہ نہ صرف ان کی عبادت کیا کرتے تھے بلکہ ان کے بت ہر گھر میں رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کی نسل سے ہی نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس پوری دنیا میں اللہ کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کا فرمایا، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے ہو اور تم ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کی، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جس میں یہ کافر و مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا، اے نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں ہے۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ نے اس پر صبر کیا اور اس کے جواب میں صرف یہی کہا کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا جب کشتی بن کر تیار ہوا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے اس کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تبھی اللہ کے حکم سے زمین پھوٹ پڑا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی پہ تیرنے لگا۔ بارش، طوفان اور سیلاب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دنیا کا ہر نافرمان اور سرکش انسان اس سیلاب میں فنا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اب تم اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی زمین کے تمام جانداروں کو طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر اللہ نے آسمان پر 7 رنگی کمان دکھائی۔ نوح علیہ السلام کے اس قرآنی واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلاً توریت، انجیل اور ہنوک کے صحیفے میں بھی نوح علیہ السلام کے اس طوفان کا ذکر بھی اس طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بد کردار ہو چکی تھی اور انسان جانوروں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ اس زمین کو پاک کرنے کے لیے نوح کو چنا گیا۔ نوح نے پاک انسانوں اور پاک جانوروں کے 72 جوڑوں کو چنا اور انہیں کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل آگے بڑھی۔ لیکن توریت میں طوفان نوح کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں آسمانی اور یہ مذاہب ابراہیمی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طوفان نوح کے اس واقعے کا ذکر
हिंदू मत की किताबों में भी मौजूद है। यजुर्वेद में मनु नामी एक शख्सियत का जिक्र मिलता है जो नूह अलैहिस्सलाम से काफ़ी मुमासलत रखती है, क्योंकि मनु भी एक कदीम सैलाब से बच निकला था। यजुर्वेद के मुताबिक खुदा ने मनु को खबरदार किया कि सैलाब आने वाला है, चुनाचे इसने एक कश्ती बनाई। मनु इस कश्ती में तमाम जानवरों और इंसानों को अपने साथ ले जाता है और खुदा की मदद से बच निकलता है। बाद में मनु की नस्ल से ही इंसानियत का आगाज़ हुआ। बाज़ उलमा मनु को नूह अलैहिस्सलाम करार देते हैं, जिसे जनूबी भारत में महामनु कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि 4500 साल पहले वस्त एशिया से महाजरीन हिंदुस्तान आने लगे थे, जिन्हें आर्या कहा गया था। वैद इन्हीं आर्याओं की किताब है, लिहाजा शाह वलीउल्लाह जैसे उलमा आर्याओं को किसी रसूल की कौम मानते हैं जिन पर शरीयत नाजिल हुई थी, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि बैरूनी हिंदुस्तान से महाजर आना शुरू हुए तो वादी सिंध की तहजीब में शामिल शहरों में बारिश न होने की वजह से कहत पड़ गई। तब वहाँ के बाशिंदे वहाँ से हिजरत करके जनूबी हिंदुस्तान चले गए। आज इनकी औलाद द्राविड़ कहलाती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यही द्राविड़ाबाद हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि मशरकी वस्त से आने वाले महाजर कौम नूह से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें शायद कुरान मजीद में ताबाइन कहा गया है। इसके अलावा द एपिक ऑफ गिलगामेश, जिसे आज से 4000 साल पहले लिखा गया था, इसमें भी उतना पिश्तम नामी एक इंसान की दास्तान लिखी है जो कि नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक सैलाब से बच निकलता है। इसी तरह यूनानी असातीर में प्लेटो की एक लिखी गई किताब टीमियस में एक सैलाब का तज़किरा है, जिसके मुताबिक ज़्यूस देवता जब इंसानों से नाराज़ होता है तो इस वक्त प्रोमेथियस के बेटे डाकलैन को हुक्म दिया जाता है कि वो एक कश्ती बनाए, जिसे वो 9 दिन और 9 रातों में तैयार करता है, और इसके बाद अजीम सैलाब आता है जिसमें तमाम ज़मीन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूबकर गर्क हो जाते हैं। माया तहजीब की किताब पॉपुल हू में भी एक बारिश और सैलाब की दास्तान है, जिसमें यहाँ के लोगों को हलाक कर दिया जाता है। ईरान के कदीम ज़रतुश्ती मज़हब के मुताबिक इनके खुदा आहुआ मज़दा ने यीमा को ये खबर दी थी कि वो पूरी दुनिया में सख्त हवा और बारिश लाने वाला है। खुदा ने यीमा को हुक्म दिया कि वो लकड़ी नुमा कश्ती बनाए, जिसमें तमाम मर्दों औरतों को सवार करे और हर जानवर और पौधे के एक एक जोड़े को भी रख ले। इसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में नोमोडोरियम नामी एक सैलाब की दास्तान मौजूद है, और इस तरह चाइना में भी ऐसी लोक कहानियाँ मिलती हैं। तूफ़ान नूह तारीख़ इंसानी का एक हैरत अंगेज़ और तबाहकुन हादसा था कि इसकी दास्तानें दुनिया के हर असातीर और लोक कहानियों में मौजूद हैं, क्योंकि ये अज़ाब ज़मीन के किसी ख़ास खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आया था, और दुनिया के हर शहर, हर तहजीब और हर मकामी बाशिंदे इससे मुतासर हुए थे।